أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اپنے قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے کا بھی ذکر کیجیے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ پیغمبر اللہ کے وعدوں کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے، والزکاة، اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے اللہ کے پسندیدہ انسان تھے. آیت نمبر 54، 55، پارہ نمبر 16، سورۃ المریم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مبارک ذکر، جو ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر نے یہ کہا کہ مجھے چھوڑ دے اور میرے قریب تک آئندہ نہ آنا کبھی زندگی میں، اس لیے کہ میں بتوں کا پجاری ہوں اور تو بتوں کا انکاری ہے. وہاں سے وطن چھوڑا اور آپ آگے بڑھے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے گھر کو ویران نہیں کیا بلکہ آباد کر دیا. اسماعیل جیسی شخصیت آپ کو عطا ہو گئی، اسحاق جیسے بیٹے بھی آپ کو عطا ہو گئے، ہاجرہ جیسی بیوی بھی نصیب ہوئی، سارہ جیسی بیوی بھی عطا ہوئی. اور آپ کی رونق کیسے لگی کہ ویران مکہ کے اندر آج لاکھوں آدمی گھوم رہا ہے طواف کے اندر. اسماعیل علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، بہت جاذب نظر تھے. انہی کے بارے میں خواب میں آیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. جب والد نے بیٹے کو سنایا تو بیٹے نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ کہا جو خدا نے کہا ہے وہ کر دیجئے، میری فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ صبر والوں میں سے. قربانی کا جو انداز ہے نا آج، یہ سکھانے والے اسماعیل ہیں. ایک بندہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے یا کسی بھی اور چیز کو ذبح کرتا ہے تو پہلے وہ سیکھتا ہے. جی ایک اناڑی بندے کو اگر کہہ دے یار اونٹ ذبح کر دے تو اونٹ تو اس کے خاندان کو ہی اڑا کے رکھ دے گا. لیکن یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا طریقہ، انداز اور تمام چیزیں کہی. ابا جی
ذبح اگر کرنا چاہیں تو میرا چہرہ اس طرف موڑ دینا، اپنے کپڑوں کو سنبھالنا کہیں خون کے چھینٹیں آپ پہ نہ پڑ جائیں، پورے جذبے سے کرنا، کہیں میرے اوپر رحم نہ کر دینا۔ کیسی سچی جذبے والی باتیں تھی، اور اس کو دیکھ کر فرشتے جھوم رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مینا کے میدان میں کون سا میلہ ہے، ایک طاقتور باپ اور تیز ترین چھری اور خوبصورت بچے کی گردن، اور باپ کا سہارا بننے کے وقت قربانی۔ اس وقت ہی کہا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ جملے فرشتوں کے ہیں، کچھ اسماعیل کے ہیں، کچھ ابراہیم کے ہیں۔ اس اسماعیل کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے صادق الوعد، یہ وعدوں کے سچے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت رکھتے ہیں بددیانتی کرتا ہے، اور جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ گالیاں نکالتا ہے۔ ایک ہے کبھی کبھار وعدہ ٹوٹ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے بار بار۔ ہمارے نبی فرماتا ہے ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں پڑتا۔ ڈنگ، اب مجھے ایک بندہ ڈس جائے، پھر ڈس جائے، پھر ڈس جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان میں کمزوری ہے، میرے ایمان میں کمزوری۔ وَقَانَ رَسُولًا، اور یہ اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور پھر ان کی قربانی اللہ کے ہاں ہو گئی قبول، ذبح نہیں ہوئے پھر بھی ہو گئی، اور ان کے مقابلے میں جنت کا دمبا لایا گیا۔ اور آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں مگر ہمیں اسماعیل کی قربانی کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ پھر کمال کی بات یہ ہے، پہلی امتوں کی جو قربانی ہوتی تھی وہ اس کو ذبح کر کے نا پہاڑ پہ رکھ کے آ جاتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی اس کو کھا جاتی تھی، پتہ چلتا کہ میری قربانی کیا ہو گئی ہے، قبول۔ جس کی نہیں کھاتی تھی پتہ چلتا کہ اس کی قربانی قبول۔ اچھا صبح پھر کیا ہوتا، پتہ چلتا جی فلاں بندے کی قربانی تو آگ نے نہیں کھائی، تو لوگ اس کے دروازے پہ آ کر اس کو طعن و تشنیع کرتے کہ تو مردود ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ لیکن ہماری قربانی سبحان اللہ، جانور ذبح ہوتا ہے، آپ بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، متقی نیک انسان آپ کے کھا رہے ہوتے ہیں، غریب کھا رہا ہوتا ہے، آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہیں ثواب بھی لے رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں ثواب بھی لے رہے ہیں۔ اچھا پھر قبولیت ہوئی ہے، یہ قبولیت نہیں ہوئی، یہ خدا کے راز میں ہے۔ یہ بات کہاں پہ ہے؟ خدا کے راز میں، کسی کو نہیں پتہ، اور سب کہتے ہیں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اگر اللہ ہماری بھی کوئی ایسی علامت بتا دیتے کہ تمہارا بکرا قبول ہو گیا تمہارا نہیں ہوا ہے، تمہارا اونٹ قبول ہو گیا تمہارا نہیں ہوا۔ اب اونٹ میں 7 قربانیاں آپ نے کی، 2 لاکھ روپے کا اونٹ لیا ہے، ایک بندہ 30 ہزار روپے دے کے بیٹھا ہوا ہے، اب بعد میں پتہ چلا یار تمہاری قربانی قبول ہے، مالی طور پر بھی ذلت، جسمانی طور پہ بھی ذلت، روحانی طور پہ بھی ذلت، اور معاشرہ ہمارا مذاق اڑاتا۔ لیکن ہمارے اعمال کو اللہ نے ایسے پردے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، بہت پیارے بڑے خوبصورت بچے تھے، اور اس بچے کی وہ پیاس جو آپ کو وہاں لگی، اور ان کی والدہ ہاجرہ صفا اور مروہ پہ دوڑی، آپ کی جو ایڑی تھی وہ فرشتے نے آ کر زمین پہ ایسے رگڑی، اور وہاں سے یہ آب زمزم آج الحمدللہ ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اتنا پانی ہے کہ دنیا کے اندر سیل بھی کر رہے ہیں، سیل بھی کر رہے ہیں۔
حالانکہ یہ اس کی شان نہیں ہے، اس کو فری دینا چاہیے۔ پہلے بہت زیادہ دے دیتے تھے، آج سے 25-30 سال پہلے، اب تو 5 لیٹر پہ آ گیا، اور باقی خریدو، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے اللہ کی چیز ہے، اس کو فری تقسیم کرو۔ پہاڑوں کا ملک ہے، تیل کا ملک ہے، سونے کا ملک ہے، امیر ترین ملک ہے اللہ کے فضل سے، لیکن یہ خرید و فروخت بہرحال واللہ عالم۔ لیکن زمزم جو ہے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے تھے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا بھی کہتے تھے۔ یاد رکھیں نماز اور زکوٰۃ یہ جزو لازم ہے، ادھر بدن کی قربانی ہے، ادھر مال کی قربانی ہے۔ اور جب نماز کی پابندی آتی ہے تو زکوٰۃ کا شوق آتا ہے، اور جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو مال کا سکون آتا ہے۔ جب زکوٰۃ آپ دے دیں تو آپ 50 لاکھ بھی بکسے میں رکھ کے سوئیں گے تو آپ کو ڈر نہیں ہوگا۔ جب زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، 50 لاکھ کی کیا زکوٰۃ ہوتی ہے جی، لاکھ سوا لاکھ زکوٰۃ ہے، وہ نہیں دیں گے تو آپ کو ڈر ہے، اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرو، اور اپنے جسم کی بیماریوں کو صدقات سے پاک کرو۔ صدقہ دے دو، بیماری دور ہوگی، اگر بیماری دور نہیں ہوتی بیماری برداشت ہو جائے گی، اور اس طرح زکوٰۃ دے دو، مال بڑھے گا، اگر نقصان ہوگا اللہ برداشت بھی کروا دے گا، اور اس کا نعم البدل بھی اللہ آپ کو کیا کر دے گا، عطا فرما دے گا۔ اس لیے زکوٰۃ 1 لاکھ میں 2500 روپیہ ہر بندے پہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین، ہر اس بندے کے اوپر جو اس وقت نصاب کا مالک ہے اس پہ زکوٰۃ فرض عین ہے۔ اب جو جہاد ہم کرتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، کہ آپ کے محلے کا ایک بندہ شرعی جہاد میں چلا گیا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جنازہ ہے، جنازے میں آپ کی گلی کا ایک بندہ چلا گیا آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن نماز میں اگر ایک بندہ جائے باقی نہ جائیں گناہ ہے، کیونکہ نماز فرض عین ہے۔ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ روزہ بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ حج جس پہ فرض ہو جائے وہ حج بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اور جب کافر اچانک اٹیک کر دے، جیسے 65 میں ہمارے ساتھ ہوا، مختلف جنگیں، تو اس وقت ہمارے پر جہاد فرض عین ہے۔ تو فرض عین کا مطلب یہ ہے ہر بندے پہ فرض ہے، لیکن اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے۔ اہل ہیں کیا؟ اہل بیٹا آپ کا، بیٹی آپ کی، بیوی آپ کی، آپ خود ہیں۔ ایک آپ کی نماز پڑھنے کی بات ہے، ایک آپ کی نماز کی دعوت دینے کی بات ہے، گھر والوں کو نماز کی دعوت دینا یہ فرض ہے، واجب نہیں، مستحب نہیں، سنت نہیں، نفل نہیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کی ترغیب دینا، زکوٰۃ کے مسئلے بتانا، مالدار طبقے کو مل مل کے ان کو بتانا۔ یہ جو ارب کھرب پتی لوگ ہیں ان کے پیچھے تو علماء کو ہر ٹائم لگ جانا چاہیے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے اگر 1 ارب روپیہ اس کے پاس ہے تو 2.5 کروڑ روپیہ یہ دے تو 97.5 کروڑ روپیہ اس کے حلال ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو یہ سارے پیسے گندے ہیں۔ اب اتنا بڑا مالدار آدمی اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ میں 97.5 کروڑ روپے کو بھی پاک کر لوں اور 2.5 کروڑ دے دوں، جی حالانکہ وہ کھا نہیں سکتا، اتنا کھا نہیں سکتا، جی یہ رزق جو ہوتا ہے نا ہر انسان کے مقدرات کا ہے۔ لوگ ویسے پیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ آبادی بڑھ گئی یار، آٹا کیسے پورا کریں گے؟ آبادی بڑھ گئی، جی گندم کیسے پوری کریں گے؟ آبادی بڑھ گئی، رہائشیں کیسے پوری کریں گے؟ آپ اس علاقے کے لوگ ہیں، جی عبدالرزاق صاحب آپ کو بھی میرا 28 سال تو ہو گئے ہیں نا، آپ دیکھیں آپ کے بینک سٹاف سے لے کے یہ اٹاری دربار تک کتنی فروٹ کی ریڑھی ہیں۔ اس وقت ایک ریڑھی بھی نہیں ہوتی تھی یہاں پہ، ایک ریڑھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں آپ کتنی یہاں بیکریاں ہیں، جی یہ دیکھیں یہاں کتنے کپڑوں کی مارکیٹ بن گئی ہے۔ یہ کپڑے کوئی نمائشی ہیں یا استعمال کے لیے جا رہے ہیں، جی اور اس طرح آپ دیکھیں دودھ دہی کی کتنی دکانیں بن گئی ہیں۔
کھانے پینے نان چنے کے اندر کتنی دکانیں بن گئی ہیں، اندر کپڑوں کی اور جوتوں کی کتنی دکانیں بن گئی ہیں۔ یہ بینک سٹاپ پہ آشیانہ روڈ پہ جائیں، یہ پورا لنک روڈ کے نقشے پہ آہستہ آہستہ چل گیا ہے، اور بے انتہا رش، مرغی کی دکانیں، گوشت کی دکانیں، آٹے کی دکانیں، دالوں کی دکانیں، چکیاں۔ یہ اللہ انتظام نہیں کر رہا؟ اب آبادی بڑھ گئی ہے، کوئی کروڑ تو بڑھ گئی ہوگی، 2 کروڑ تو بڑھ گئی ہوگی۔ جب 2 کروڑ بڑھ گئی تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ 2 کروڑ کا رزق بھی اللہ نے بڑھایا ہوا ہے، اور پھر یہ رزق کوئی نالے میں نہیں پھینکتے، بلکہ الحمدللہ سب آتے ہیں، لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے کتنی یہاں پہ آبادی تھی، یہ سارا بالکل جنگل تھا، اور یہ ٹالی کے درخت تھے، اور یہاں پہ گندے نالے چلتے تھے، اور مچھروں کا یہ مرکز ہوا کرتا تھا۔ جی یہاں کا مچھر مشہور تھا پورا ہمارے اس چنگی امر سدو کے علاقے کا، خاص طور پہ ہماری اس لین کا جو نالا یہاں سے چلتا تھا، تو بڑا بڑا مچھر۔ جب یہ مسجد کی پہلی تراویح ہوئی ہے تو یہاں پہ اتنا مچھر ہوتا تھا کہ وہ جرابیں پہنتے تھے، بہت مشکل ہوتا تھا، ہے نا جی۔ کھڑکیاں اس وقت نہیں تھی، تو سردیوں کے موسم تھے، اس کے باوجود مچھر جو ہے وہ شدید ترین مچھر تھا۔ ہاں جی، سنگل سڑک تھی، اور مطلب یہ ہے کہ عجیب نظام تھے۔ تو آج آپ دیکھ لیں وہ مچھر بھی بھاگ گیا ہے بہت زیادہ، اور بہت سی اب دیکھیں مکان کتنے بن گئے ہیں، پلازے کتنے بن گئے ہیں، دکانیں کتنی بن گئی ہیں، پھر اس کے بعد کتنے بندے مر گئے ہیں، کتنے بندے آ گئے ہیں۔ یہ تمام انقلاب، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان میں معاشیات کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ٹینشن مت لیا کریں کہ یار رزق کا مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، گندم کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کا مسئلہ ہے۔ جتنا بڑھ رہا ہے اللہ انتظام کر رہا ہے۔ آپ سوسائٹیز پہ نظر ڈالیں، پورے رائے بند روڈ کو دیکھ لیں، پورے فیروز پور روڈ کو دیکھ لیں، پورے پیچھے ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ڈیفینس کی طرف چلے جائیں، BRB نہر تک چلے جائیں، ہر طرف سوسائٹیاں ہیں، اور ہر طرف آبادیاں ہیں، اور ہر طرف یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ انتظام کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ اللہ۔ اس لیے زکوٰۃ اور نماز یہ آپ کے گھر کی ترقی ہے، اور آپ کے مال کی ترقی ہے، اور آپ کو چوری سے بچاتی ہے، اور آپ کے مال کو گندگی سے بچاتی ہے، ورنہ یہ مال گندا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے زکوٰۃ پھر رکھی کس کے اوپر ہے زکوٰۃ؟ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اور اس نے 1 کروڑ کا کسی کو قرضہ بھی دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تمہارے اوپر 1 روپیہ بھی، تم پہلے قرضہ اپنا پورا کر دو، ٹھیک ہے؟ تم اپنی ضرورت کا جو گھر بنا ہوا ہے نا، اگر وہ تمہارا 50 لاکھ یا کروڑ روپے کا ہے، تمہارے اس رہنے والے گھر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تمہارے 4 گھر ہیں، وہ تم نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، ان 4 پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کا جو کرایہ آتا ہے، اگر وہ کھا پی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے، اگر وہ بچ رہا ہے، بینک بیلنس بن رہا ہے، اس کا حساب کر لو۔ اگر آپ کے پاس دکان ہے، اس میں میٹیریل پڑا ہوا ہے، تو دکان کے اوپر آپ نے جو الماریاں بنائی ہیں، اور مختلف قسم کے آپ نے سیٹنگ کی ہے، اور پلائیاں لگائی ہیں، اور اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، صرف میٹیریل پہ آ رہی ہے۔ جو کپڑا آپ نے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، ہیں جی، ان پہ آتی۔ مطلب زکوٰۃ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہر چیز سے آپ فارغ ہیں، اور پیسہ دھڑم دھڑم پڑا ہوا ہے، اور کوئی آپ کی اس میں ضرورت ایسی نہیں ہے۔ اللہ اب کہتے ہیں، اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 10 لاکھ ہے، 25,000 روپیہ دے دو یار، 50 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ روپیہ دے دو، ہیں جی، اور کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ دے دو، باقی تمہارا اور حلال، اب تم جو مرضی کھاؤ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار اب ہمارے پاس 2 کروڑ روپے ہے یار، یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں جائز؟ شریعت میں جائز ہے، تو یاد رکھیں مال کا حق آپ ادا کر دیں، باقی سب مال آپ کے لیے جائز ہے۔ حق میں کیا ہے؟ صدقۃ الفطر آپ دے دیں، قربانی آ جائے تو وہ دے دیں، زکوٰۃ کا مہینہ آ جائے وہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی سائل فقیر آ جائے حسب توفیق اس کو دے دیں، باقی جتنا ہے آپ کے پاس آپ کھائیں، آپ پئیں، آپ پہنیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پوچھیں گے یہ تم نے کیسے کمایا، جس طرح یہ ہمارے محکمے آگے چھاپا مار دیتے، پیسہ کہاں سے لائے ہو ہیں؟ اللہ نہیں مارتے چھاپا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرے خزانے سے جا رہا ہے، میں کیوں ان پہ چھاپا ماروں؟ صرف اللہ کہتا ہے یار یہ جا رہا ہے نا، اس کو سپلائی دو، آگے کیا کرو؟ سپلائی دو۔ جس طرح زنگ لگ جاتا ہے نا ہر چیز کو، اس طرح مال کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور اب مجھے بتائیں کہاں اس مکہ میں ہاجرہ تھی، بیٹے تھے، ابراہیم نے چھوڑ کر ہجرت کر لی،
اور کوئی پینے کا پانی تک نہیں تھا، اور کہاں اللہ نے اتنا نواز دیا کہ صلاۃ بھی، زکوٰۃ بھی، حرم بھی، بیت اللہ بھی، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہے، مقام ابراہیم بھی، اور آج وہاں کی رونقیں ہیں۔ اور ان کے والد نے دعا کی تھی اللہ یہاں والوں کو پھل دے، کیا دے؟ خشک زمین تھی، وہاں کھجوریں لگتی ہیں، باقی پھل نہیں لگتے۔ اگر آپ نے وہاں کھانا ہے تو آپ کو کہیں گے جی پاکستان کا 1 نمبر سیب لے سکتے ہیں، اور 1 نمبر چاول، 1 نمبر صابن، 1 نمبر دالیں، چنے، مرچیں، نمک، گھی، تیل، سبزیاں، پاکستان کی 1 نمبر، دنیا کی تمام جگہوں سے 1 نمبر کا پھل سعودیہ میں ہے۔ اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہاں پیدا نہیں بھی ہوتا ہے لیکن اس کے رہنے والوں کو پھل عطا کر دے۔ اب بعض لوگ ہم سوچتے ہیں یار کہ اتنا بڑا بڑا کیلا یہاں پہ مل رہا ہے، اتنا موٹا موٹا انگور یہاں پہ مل رہا ہے، اتنی خوبصورت ناشپاتی ہے، بہترین انار ہے جی، اور بہترین مالٹیں ہیں، بہترین کنو ہیں، بہترین موسمی ہیں، بہترین گوشت ہے۔ وہ دعا ہے کہ جس ملک میں جو سب سے پیاری چیز ہے نا وہ اس ملک میں آئے، اور یہاں کے رہنے والے جو مہمان ہیں خدا کے وہ کھائیں۔ اور حرم کے ارد گرد جو پھل ہے وہ باقی سعودیہ میں اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔